اچھا جی، تو آج ہم ایک آپ کہیں بہت سادہ سی لیکن گہری سنت پر بات کر رہے ہیں، فراہم کردہ مواد کی روشنی میں، یعنی کھانے کے بعد شکر ادا کرنا، ہے نا؟ بظاہر تو چھوٹی سی بات لگتی ہے۔ جی بالکل، اور آج ہماری گفتگو کا محور یہی رہے گا کہ یہ خاص سنت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے، اور یہ جو مواد ہمیں ملا ہے اس کی بنیاد پر یہ ہماری زندگی پر کیسے اثر ڈال سکتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو مواد میں ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے جی کہ وہ ہر کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ تو کیا ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کتنا معمول تھا، مطلب ہمیشہ؟ جی ہاں، ذرائع تو یہی بتاتے ہیں، خاص طور پر حدیث کے حوالے سے، کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستقل معمول تھا۔ ایسا نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، نہیں، یہ پکا معمول تھا، اور اس کا ایک خاص طریقہ بھی تھا، ایک دعا کے ذریعے۔ اچھا، کوئی خاص دعا؟ جی، وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ اس کا مطلب ہے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ کھلایا، پلایا اور مسلمان بنایا۔ ہاں، الفاظ تو سادہ ہیں پر ان میں وزن بہت ہے۔ تو کیا یہ صرف آپ کہیں الفاظ کی ادائیگی تھی یا اس کے پیچھے کوئی گہرا احساس تھا جس کا ذکر ہے؟ نہیں نہیں، مواد تو بالکل واضح کرتا ہے کہ یہ صرف رسمی کلمات نہیں تھے، یہ تو خالص دل سے نکلی ہوئی شکر گزاری تھی، یعنی اس بات کا شعوری اعتراف کہ یہ جو رزق ملا ہے نا، یہ اللہ کی دین ہے، اسی کی طرف سے ہے۔ صحیح۔ اور یہی شعوری شکر گزاری ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ برکت لاتی ہے۔ برکت، یہ لفظ ہم بہت سنتے ہیں۔ مواد میں کچھ وضاحت ہے کہ یہاں برکت سے کیا مراد ہے؟ کیا مطلب صرف چیزوں کا زیادہ ہو جانا، پیسے کا، کھانے کا؟ نہیں، دیکھیں، مواد اشارہ کرتا ہے کہ برکت کا مطلب اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ صرف مقدار میں اضافہ نہیں ہے، اصل میں یہ ہے اطمینان، کفایت، یعنی تھوڑے میں گزارا ہو جانا، اور جو وسائل ہیں ان کا صحیح استعمال، اس کی توفیق ملنا۔ تو یہ ایک کوالٹی کی بات ہے، صرف کوانٹٹی کی نہیں۔ اچھا، یعنی ایک کیفیتی بہتری۔ جی بالکل، اور مواد یہ بھی کہتا ہے کہ اکثر لوگ وہ کھانے کے بعد بھول جاتے ہیں اس نعمت کے دینے والے کو۔ ہاں، یہ تو ہے، یہ نقطہ اہم ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں۔ کیا مواد میں اس بھولنے کی کوئی وجہ بتائی گئی ہے؟ مطلب کیا یہ صرف مصروفیت ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں، براہ راست تو وجہ نہیں لکھی، لیکن بات سے تو یہی لگتا ہے کہ یہ قسم کی غفلت ہے۔ آج کل زندگی اتنی تیز ہے، اتنے کام ہیں، تو انسان چھوٹی چھوٹی بنیادی باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ صحیح۔ اب کھانا ہی دیکھ لیں، یہ اتنی بنیادی ضرورت ہے، ہم اسے بس ایک روٹین سمجھ لیتے ہیں۔ اس کے پیچھے اللہ کی عطا کو یاد رکھنا، اس کے لیے شعوری کوشش چاہیے۔ تو یہ سنت گویا ایک یاد دہانی ہے کہ بھئی ہر لقمہ ایک نعمت ہے اور ہر نعمت شکر مانگتی ہے۔ بالکل بالکل، ہر لقمہ، ہر گھونٹ۔ اچھا، اس شکر گزاری کے کوئی عملی فائدے بھی بتائے گئے ہیں، جیسے صحت پر اثر یا ذہنی سکون وغیرہ؟ جی، براہ راست کوئی طبی فائدے کا ذکر تو نہیں، لیکن روحانی اور ذہنی سکون کی طرف اشارہ ضرور ہے۔ دیکھیں، جب انسان یہ مانتا ہے کہ جو مل رہا ہے وہ ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، تو ایک قناعت آتی ہے دل میں، بے چینی کم ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ذہنی سکون کا اثر تو صحت پر پڑتا ہی ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ عمل کھانے جیسے عام سے کام کو بھی عبادت کا درجہ دے دیتا ہے۔ یہ واقعی بہت دلچسپ بات ہے کہ ایک چھوٹی سی دعا، ایک احساس، روزمرہ کے کام کو عبادت بنا دے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہر کھانے کے بعد شعوری طور پر الحمدللہ کہنا یا وہ دعا پڑھنا، یہ صرف ایک سنت پر عمل نہیں بلکہ اپنی زندگی میں آپ کہیں برکت اور سکون لانے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ بالکل درست، خلاصہ یہی ہے، اور یہیں سے ایک آخری سوچ نکلتی ہے جو مواد سے ہی جڑی ہے، کہ اگر کھانے جیسے روزمرہ کے عمل کو ہم شکر گزاری سے عبادت بنا سکتے ہیں، تو کیا زندگی میں اور بھی ایسے کام ہیں، عام سے کام، جنہیں ہم اسی طرح زیادہ بامانی بنا سکتے ہیں؟ مثلاً پانی پینا یا لباس پہننا، محفوظ سفر سے واپس آنا۔ یہ غور کرنے کی بات ہے کہ شکر گزاری کا یہ اصول زندگی کے اور کن پہلوؤں پر ہم لاگو کر سکتے ہیں۔ ایک سوچنے کی بات ہے نا؟ واقعی یہ ایک اہم نقطہ ہے غور کرنے کے لیے۔